کیا پاکستان میں غیر قانونی تعمیرات صرف مساجد ہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں مندر، چرچ، امام بارگاہ، سرکاری دفاتر، پرائیویٹ دفاتر، شادی ہالز اور بڑی بڑی عمارتیں سب کے سب قانونی طور پر تعمیر ہوئے ہیں؟ آج تک کتنی بڑی تجارتی یا سرکاری عمارتیں مسمار کی گئیں؟ کیا ہمارے حکومتی ادارے صرف مساجد کو ہی نشانہ بناتے رہیں گے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام کے قلعے ہماری مساجد کو گرا دینا اتنا آسان کیوں سمجھ لیا گیا ہے؟ اگر واقعی قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر یہ قانون صرف مساجد تک محدود کیوں ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ خدا را کچھ خوف خدا کرو۔ یہ وقت مسلک، نسب یا فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف دین اسلام کے نام پر ایک ہونے کا ہے۔ آج اگر ہم نے مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے آواز نہ اٹھائی تو کل یہ سب ماضی کا قصہ بن جائیں گے۔ مسجد صرف اینٹوں اور گارے کا ڈھانچہ نہیں، یہ ایمان کی پہچان اور روح کی غذا اور امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ اس کے تحفظ میں ہی ہماری بقا ہے۔ اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کرے، نہ کہ ان کو مسمار کرے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ان کی اس مسجد کے امام صاحب سے بات ہوئی تو امام صاحب کا کہنا تھا کہ وہ 2009 سے اس مسجد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج 15 سال ہو گئے ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور دوسرے جو فرائض ہوتے ہیں اسے سر انجام دے رہے تھے۔ ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کا اتنا صدمہ تھا، بیچارے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ مری روڈ، مارلا ٹاؤن فیز 2 میں مسجد کو گرایا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس مسجد کو گرا کر اس کا ملبہ اٹھا کر وہاں پودے لگا دیے گئے۔ پھر کل علماء کرام کا اجلاس ہوا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کل ظہر کی نماز یہیں اسی جگہ پر ادا کی جائے گی، اور اسی دن انہوں نے مغرب کی نماز اسی جگہ پر ادا کی اور لوگوں سے اپیل کی کہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ وہاں اس جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ علماء کرام نے اور لوگوں نے وہاں مل کر دوبارہ سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ کل یہاں عارضی طور پر مسجد بنائی جائے گی، اور حکومت کو یہ الٹیمیٹم جاری کر دیا کہ 1932 سے یہ مسجد بنی ہوئی تھی، پاکستان کے بننے سے کچھ چند سال پہلے کی تھی، اس کو گرایا ہے، اس کو دوبارہ سے بنائیں۔ اور حکومت کی چالاکی دیکھیں، ان کا طریقہ واردات دیکھیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں یہاں آئے اور مسجد کو گرایا اور اس کا ملبہ 7 گاڑیوں میں اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر پودے لگا دیے اور وہاں پر پرانا جو گھاس ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بکھیر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ یہاں کیا تھا۔ اسی وقت جب علماء کرام وہاں رات کو اکٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر تو اسی وقت ایک اعلان ہو رہا تھا کہ یہاں پہ مسجد امیر حمزہ جس کو گرایا جا رہا ہے وہ بھی لسٹ میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انٹیریئر منسٹری جو اسلام آباد کے انتظامیہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مسجد گرا کر اسلام آباد کی خوبصورتی کو بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا اور علماء کرام کا کہنا تھا یہ مسجد ہی ہے، نہ کوئی اور کام تو نہیں ہو رہا۔ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی جگہ پر بنی ہوئی ہے، 7 روڈ چل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہو رہی، لوگ مسافر آتے ہیں کہیں ان کو مشکل پڑ جاتی ہے، وہ واش روم وغیرہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ مسجد جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ مسجد بناتے ہیں، خوبصورتی بڑھتی ہے، باہر ملکوں میں چلے جائیں جیسے کہ ترکی ہے، دبئی ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ادھر مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ کیا یہ کام اچھا ہے؟ حکومت وقت سے لوگوں کی یہ اپیل ہے کہ خدا را اس کام کو روکا جائے۔